تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دشمنوں سے مقابلہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ان سے بھیک مانگنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، 25 سے 30 کروڑ مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق منظم ہوتے، ان کی اجتماعیت ہوتی، بستی بستی میں ان کا ایک نقیب ہوتا، امیر ہوتا، ان کی مجلس شورا ہوتی، ان کے محلوں میں شریعت نافذ ہوتی، تو کیا کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکتا تھا؟ جو مسلمان جمعے کے دن نماز کو آتے ہیں، 5 وقت کیوں نماز پڑھتے، جس طرح سے وہ مسلمان ایک امام کے پیچھے رکوع سجدہ کرتے ہیں، بستی میں ایک قائد کے حکم پر زندگی گزارتے، کیا کسی کی جرأت ہوتی اس کو گھروں سے اٹھا کے لے جا کے گولی مارنے کی؟ میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑا، نتیجے میں کچرا بنا دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج ہم نے بھلا دی۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا تمہارے اوپر دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کے جھاگ پہ بہنے والے تنکوں کی طرح سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا صحابہ کی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کمزوری کیسے آ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی، اس کا نام وہن ہے، اور اس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آج دنیا ہم پر دلیر ہو گئے، باطل طاقتیں ہم پر شیر ہو گئی۔